بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پرفتن چونکہ زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ موقع اور مناسبت جو اہل حق کی ہے، یعنی ان کی سرگرمیاں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وقت اس کام کے لیے ہے، اور باطل کو اگر آپ نے پرکھنا ہو تو اس کو آپ دو چیزوں میں پرکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا تجربہ یا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ 1 نمبر آدمی ہے یا 10 نمبر۔ ٹھیک ہے، 2 نمبر تو پہلے ہوا کرتے تھے پہلے زمانے کے، آج کل تو 10 نمبر کم از کم کہنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ آن لائن کچھ مرزا صاحب نے آ کے مفتی طارق صاحب کو چیلنج کیا، اور اس کے رد عمل کے طور پر مفتی صاحب نے بھی کچھ بیان فرمایا ہے، اور خیر اس میں جو ہے وہ المحنت کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اشکالات کرنا چاہتا ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ مفتی صاحب کیوں اس طرح فرما رہے ہیں کہ آپ المحنت پر بھی کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی، اس پر بھی، اس پر بھی، اس پر بھی۔ حالانکہ کوئی حاجت نہیں ہے آپ کو، آپ ان سے کہیں کہ بس ٹھیک ہے، آپ محنت پر کرنا ہے تو محنت پر کیجئے، جس بات پر کرنا ہے اس بات پر کیجئے، کیونکہ منصف اس نے خود کہہ دیا کہ عوام ہے، یعنی لوگ منصف ہیں۔ تو واللہ اعلم، مجھے معلوم تو نہیں تھا، ابھی پتہ چلا کہ موصوف نے کوئی 3 اشکالات کیے ہوئے ہیں المحنت پر۔ تو بات در حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان میں وہ جسے ہم بازاری زبان میں کہتے ہیں نا کہ آدمی اگر ذلیل ہو خیر ہے، لیکن بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ تو اس مرزا کا کچھ ایسا ہی حال ہے، اور یہ جو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے یا چل رہی ہے، بہت چند دنوں کی مہمان ہے انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ کو کہہ چکا ہوں، اور ان کے یہ مجالس ختم ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، اور یہ اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ کوئی بات کر سکے۔ تو بطور اشارہ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سدھر جائیے، خود کو تبدیل کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قلب کو فطرت پر بنایا ہے۔ انسان کی پیدائش جو ہوتی ہے نا، ہر چیز کا مداد جو ہوتی ہے نا، وہ قلب ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ آپ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی فطرت سلیمہ پر باقی رہے، تو پورا جسم درست رہتا ہے۔ تو
یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص مسلمان ہو اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنا نہ جانتا ہو. یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک گوار آدمی ہوتا ہے نا، بالکل سادہ سیدھا، اس کے دل کی کیفیت، جس کو کچھ بھی شریعت سے متعلق علم نہ ہو، تو بھی اگر آپ اس سے کہیں گے نا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں، تو یہ قلب کی فطرت جو ہے وہ فوراً اس بات کو کیا کرے گی؟ قبول کرے گی. اور اگر اسی شخص کو آپ یوں کہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ ایک بھی ہے تین بھی ہے، جیسے یہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ اسی وقت اس کا انکار کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا قلب اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ ہوتی ہے قلب کی ایک کیفیت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پتہ ہے ایک عجیب بات یہ ہے کہ روز محشر سارے کے ساری دنیا مسلمان ہوگی. کافر بھی مسلمان ہوگا، مسلمان بھی مسلمان ہوگا، سب لوگ مسلمان ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تو منظر ہوگا نا بھائی، جنت ایک طرف ہے، دوزخ ہے، یوم الحشر ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. ان اللہ جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. تو اس دن ہر ایک اللہ کو اللہ مانے گا، رسول کو رسول مانے گا. ٹھیک ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ الی آخر. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس دن ایمان کی کیفیت سب کی ایک جیسی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آج تو ایمان میرا آپ کا ذرا کیفیت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ جدا ہوتا ہے نا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، یا سیدنا انس ہے واللہ عالم، کہ جب ہم یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، آپ سے جدا ہوتے ہیں تو الگ ہوتی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہی ایمان کی نشانی. اور یہی بات کتاب الایمان میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جو انشاءاللہ رسالت کی شکل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا. تو اس دن چونکہ ایمان کی کیفیت تو ایک ہوگی، لیکن اس دن فائدہ کسی کو بھی کسی کا ایمان نہیں دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ ہم آپ سے کوئی نامہ اعمال آپ کے سامنے آپ کا پیش کریں، یا آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا. کیونکہ ہر شخص اس دن درست اور صحیح بات کرے گا، سچی سچی باتیں کرے گا، کوئی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، نہ بول پائے گا. تو اس دن جب ایمان لانے کا جیسے کوئی فائدہ نہیں،
اب وہ انجام کو پہنچیں گے. ٹھیک ہے, الا ماشاء اللہ. تو بالکل اسی طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ قلب جو ہوتا ہے مسلمان کا, اس کو کہا گیا کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیجیے. تو محاسبہ کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے ذرا دن بھر کے اعمال پر نظر ڈالنا. ٹھیک ہے, اور فتویٰ لینا ہے دل سے. فتویٰ اپنے دل سے لینا ہے, قلب سے, کیونکہ قلب میرے لیے اور آپ کے لیے, آپ کا قلب سب سے بڑا مفتی ہے. کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ رب العالمین یہ فرمائے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا, اور فطرت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو ہر اس چیز کو اپنائے یا اختیار کرے جو اس کی قبر, حشر اور دنیا کے لیے بہتر ہو, اور ہر اس چیز سے طبیعت کو متنفر کرے, دور کرے جو اس کے لیے ضرر کا باعث ہو. تو میں بھی ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فرعون نہ بنو اور ابو جہل کی طرح سخت نہ بنو. آپ 10 نمبر ہو, 2 نمبر سے 10 نمبر ہو, اس لیے خدا را یہ باتیں کرنا چھوڑ دو. اور جب بات سمجھنے کی استعداد اور طاقت نہ ہو تو پھر بات بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, بلکہ انشاءاللہ جب ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے تو میں ایسا کروں گا کہ آپ کو مخاطب کیا کروں گا, انجینئر مرزا صاحب کو اور غامدی صاحب کو, آپ دونوں کو. ٹھیک ہے نا, یعنی جب بھی میں کوئی بات کروں گا تو آپ ہی دونوں کو مخاطب کروں گا, جب بھی کوئی سوال کروں گا تو آپ ہی دونوں کو مخاطب کروں گا, کیونکہ آپ فی زماننا مجتہدین ہیں. تو مجتہدین کے لیے چاہیے کہ وہ عبور رکھتا ہو, مہارت رکھتا ہو علوم. اب یہ مہارت جو آپ کی چھپی ہوئی ہے, جیسے ایک کمزور آدمی ہوتا ہے نا, باڈی بلڈنگ کرتا ہے تو اتنا بڑا بن جاتا ہے, تو وہ کوئی باہر سے تو کوئی گوشت نہیں لاتا ہے نا, اندر کی ہی چیز باہر نکلتی ہے. تو یہ آپ کے چھپے ہوئے علوم انشاءاللہ ہم باہر کروا دیں گے, اور اس میں ہم آپ سے شکریہ کے خواستگار بھی نہیں ہوں گے. ہم نے الحمدللہ جس ذات کے لیے پڑھا سمجھا وہی ذات انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھا دے گی, اور یہ کام اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو المفند پتہ نہیں کیا معاملہ تھا, واللہ عالم. میں نے ابھی دیکھا تو ان کے کوئی 3 اعتراضات ہیں. وہ اعتراض, بات ایسی ہے کہ اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیے, میری بات کو ذرا غور سے سنیے. ایک تو یوں ہی مسلمانوں کو آپس میں توڑا جا رہا ہے. یہ بات ہمارے اکابر علماء اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی نمونے یہاں
सोशल मीडिया पर आकर बैठे हैं, इनकी हैसियत मेरे नज़दीक इतनी सी है कि एक मजलिस इंशाअल्लाह इनके साथ वो आर या पार करने वाली है। बस ज़रा सा ये हालात बेहतर हो जाएं बारिश वगैरह के, तो फिर इनके पास हमारा आना लिखा हुआ है मुकद्दर में। यानी मेरा आपके पास आना गोया कि ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कहा कि रोज़े महशर काफिर और मुस्लिम दोनों का ईमान एक ही जैसा होगा, लेकिन मोतबर किसका होगा ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो बिल्कुल इसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कितने पानी में हैं वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ, बेचारी आवाम ज़रा शक व शुबा में मुब्तला है, और मुनसिफ भी आपने उन्हीं को बनाया। ये आपने अच्छा काम किया। ये जो मुनसिफ आपने बनाया आवाम को, ये बेहतरीन काम किया। और तरीक़ा जो आपने इख्तियार किया 10 या 15 मिनट, ये वाकई मुनाजरा हुआ करता है, ठीक है ना। मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि मुबाहिसा शाहजहानपुर, जिसमें हज़रत नानक अलैहिर्रहमा ने और भी दूसरे हैं किस्से, यही तरीक़ा हुआ है हमारे असलाफ का कि वो अपना एक मुद्दा बयान करते हैं और फिर दूसरा तीसरा वगैरह वगैरह। तो बहरहाल अल मुहन्नत पर एक बात तो ये सुन लीजिए कि एक बात तो मैंने अपने रिसाले में लिख दी है तफसील के साथ अच्छी तरीके से। अगर जैसा ही वो इंशाल्लाह ऑनलाइन होगा, अभी कुछ खराबियां हैं। एक तो हमें लोग भी ऐसे ही मिलते हैं, वो कहते हैं ना कि हमने वो क्या घर क्या बनाया और बारिश शुरू हो गई, ऐसे कुछ कोई मुहावरा है कि बस हमने ये करना था कि ये हो गया, हमने वो करना था तो वो हो गया, बस कुछ इस तरह का है। बहरहाल जहन में नहीं है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक शख्स किसी ज़माने में वो बदबख्त उलमाए देवबंद पर कुछ किताब लिखकर अरबों के पास चला गया ईमान को वेरीफाई करवाने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे हज़रत मौलाना खलील रहमान सहारनपुरी साहब, उन्होंने उसका जवाब दिया, जबकि हाजत इसकी नहीं थी, क्योंकि हमारे उलमाए देवबंद का मिजाज हमेशा ये रहा है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो ये नहीं देखते कि ये जो कुत्ता भौंक रहा है ये क्यों भौंक रहा है, वो उस सबब को देखते हैं, उस सबब को देखते हैं जिसकी बिना पर वो भौंक रहा है। ये इनका हमेशा से मिजाज रहा है। तो बहरहाल जिसने वो एक किताबचा लिख कर अरबों को पेश किया, तो उससे कबल वो काफ़ी भौंक चुका था अपने इर्द गिर्द। तो वो उस वक्त भी मुखालिफिन हुआ करते थे, आज भी हैं। एक किस्सा मुझे याद आया, हज़रत नानक अलैहिर्रहमा ने जब ये देवबंद शुरू फरमाया
تو ان کے دو شاگرد تھے. ایک کا نام تھا جو بعد میں شیخ الہند بنے، مفتی محمود الحسن صاحب، اور ایک اور ان کے ساتھ تھے. بہرحال واللہ اعلم، نام مجھے یاد نہیں. تو وہ کہیں پر، جیسے جمعرات کے دن شام میں چھٹی ہوتی ہے مدارس میں، سب جانتے ہیں، تو سونے سے قبل دو دوست آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ ہم کل صبح کی نماز، یعنی جمعے کی صبح کی نماز فلاں مسجد میں پڑھیں گے، وہ قاری صاحب کی تلاوت بڑی اچھی ہے. تو مفتی محمود الحسن صاحب جو اس وقت شاگرد تھے، بچے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو نہیں پڑھوں گا، کیونکہ وہاں کا جو مولوی صاحب ہے وہ حضرت نانوتوی کو بہت زیادہ برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ وہ فلانا ڈماکا. ٹھیک ہے. تو کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا. ٹھیک ہے نا. کتا جو بھی آواز نکالے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بھونکنا. تو بالکل اسی طرح ان کی مثال ہے. یعنی یہ مرزائی اور غامدی وغیرہ اور رضا خانی وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان کی مثال بالکل ایسی ہے. یہ جب بھی بولیں گے تو ان کا بولنا بھونکنا شمار ہوگا. جیسے ہم کتے کو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ابھی یہ بھونک رہا ہے اور ابھی یہ بول رہا ہے، نہیں، بہر صورت وہ کیا کرتا ہے؟ بھونکتا ہے. تو اس بات کو حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے سن لیا. تو فجر کے وقت، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو دونوں شاگردوں کو بلایا اور اس مسجد میں تشریف لے گئے. ٹھیک ہے. جو گالیاں دیتا تھا، وہاں تشریف لے جا کر اس کے پیچھے نماز پڑھی. جب سلام پھیرا تو وہ مولوی صاحب یا کتا جو بھی کہیے، ٹھیک ہے نا، وہ دنگ رہ گیا حضرت نانوتوی کو دیکھ کر. اس کی نکل گئی، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ نکل گئی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیسے میرے پیچھے نماز پڑھ لیا آپ نے، جبکہ میں آپ کے بارے میں یا ہم آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں. تو ان کا جواب ذرا سنیے حضرت نانوتوی کا. خالی ایسا جواب نہیں ہے کہ رفع دفع کرنے والی بات، سمجھے؟ موقع اور مناسبت ذرا دیکھیے، ان کی بات کو غور کیجیے کہ کس اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو بتایا یہ گیا ہے کہ ہم یا میں گستاخ رسول ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، گستاخ رسول تو کافر ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ گستاخ رسول کافر نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ تو آپ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں یا مجھے کافر کہتے ہیں، تو آپ کو اس طرح خبر دی گئی ہے، اس لیے کہتے ہیں. ہاں، البتہ آپ کے ذمے واجب تھا کہ تھوڑا سا ہم سے کچھ ملاقات کر کے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ باتیں چھوٹی چھوٹی مرزا صاحب اگر اپنے مقتدیوں کو بتا دیں تو پھر مقتدیوں کے پاس ہاتھوں میں وہ ہوگا جس کو جو ہر سائز کا ہوتا ہے. اس نے اپنی ویڈیو میں اس طرح کہا ہے. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب کو کہا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں وہ ہوگا جو ہر سائز کا ملتا ہے. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے یوں کہہ دیا نا تو پھر لوگوں کے ہاتھ میں وہ ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور اس کا سر ہوگا. اور وہ اس نے تو خالی وہ کہا، میں بتا رہا ہوں جوتا ہوگا. ٹھیک ہے. جوتا ہوگا اور مرزے جیسے خبیث کا سر ہوگا. تو یہاں پر وہ شخص کچھ لکھا کر، یہی انجینئر مرزے کی طرح
عرب کے پاس لے کے چلا گیا. دیکھا کہ یہاں دال گل رہی نہیں ہے تو وہ وہاں لے کر چلا گیا. شاید یہ بھی کہیں نہ کہیں جاتا ہوگا، واللہ اعلم، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. کیونکہ اس وقت کفر جس طرح منصوبہ سازی مسلمانوں کے لیے کر چکا اور کر رہا ہے، اس کے مناسب یہی ہے کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوں، اس طرح کے لوگ پیدا ہوں. اسی لیے ہمارے اکثر جو اکابر علماء دیوبند ہیں وہ ایسے ان کتوں پر ذرہ برابر بھی کلام نہیں کرتے ہیں، کہ انہیں معلوم ہے اصل ہدف یہ ہے ہی نہیں، اصل ہدف ہی کچھ اور ہے. اور میرا بھی مزاج الحمدللہ ایسا ہی ہے، میں ان جیسوں کے پرواہ نہیں کرتا، لیکن افسوس مجھے ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو ان کو متبعین اپنا مقتدا مان لیتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو گویا کہ میرا آپ کے پاس آنا یہ باعث رحمت ہوگا سب کے لیے انشاءاللہ. میرا آپ کے پاس آنا یہ آپ کے لیے بھی باعث رحمت ہوگا اور آپ کے متبعین کے لیے بھی انشاءاللہ. اور ایسے نہیں ہوگا، ہر ایک کو جمع کر دوں گا انشاءاللہ. سب کے سامنے آسمان سے رب دیکھے گا، زمین پر زمین والے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ایسی ہمت رکھتے ہیں ہم الحمدللہ. ٹھیک ہے، آن لائن والا چکر نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کی مدد سے. اور یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ المحند پر ہوگا لیکن ساتھ میں، تو یہاں پر کچھ بیک کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مفتی صاحب. تو ان کو ایسا کانفیڈنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جو برکات اور علوم اپنے اساتذہ کرام کے سینوں سے لیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں کسی لاٹھی کی ضرورت نہیں کہ جس پر ہم ٹیک لگائیں. ٹھیک ہے، ہم ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہیں باطل سے ٹکرانے کے لیے. تو وہ شخص جو ہے کچھ کتاب کو لے کر عربوں کے پاس چلا گیا. تو میں نے آپ سے کہا، میں نے اپنے رسالے میں اس کی توضیح کی ہے، تشریح کی، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کون سا کوئی مسلمان ہے بھائی؟ ان کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے پاس کتاب لے گئے اور ہمارے ایمان کو ویریفائی کرانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پہلے اس کی غلطی تھی کہ جب کچھ نہیں بن پڑی تو سعودی عرب چلا گیا کہ وہاں سے ایک فتویٰ لکھا کر آ جاؤں، جیسا کہ کوئی سعودیہ ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے. پہلی بیوقوفی تو اس شخص کی یہ تھی. ٹھیک ہے نا. پھر جب سعودیہ نے دیکھا، یعنی سعودی علماء نے، کیونکہ وہ ان کی طرح پاگل تو نہیں ہے نا، اس شخص کی طرح پاگل نہیں ہے، پھر انہی کی جماعت کے لوگوں کو بیت اللہ کے اندر انٹری سے منع بھی کیا گیا. آپ دیکھ لیجیے، جو لوگ ہمارے خلاف یا دیوبند کے خلاف کوئی کمپین لے کر، کوئی شکایت لے کر گئے، اللہ نے ان کو ایسا ذلیل کیا کہ ان کا جانا ہی ممنوع ہو گیا. اور آج تک ان لوگوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں، حرم میں عمرے پر جائیں یا حج پر جائیں، ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے. اور یہ گئے تھے ہم پر کفر کا فتویٰ لگانے. تو کچھ ایسا ہی حال مرزا صاحب کا بھی انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. تو جس طرح اللہ نے اسے رسوا کیا، تو اسی طرح اللہ ان لوگوں کو بھی رسوا کرے گا، یاد رکھنا. اور ایسا رسوا کرے گا، ایسا کہ آپ کے پاس ماں سوائے موت کے اور کوئی چیز باقی نہ رہے گی، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آئے گا آپ کو کہ ہم کس طرف جائیں.
کس طرف قدم کو اٹھائیں. تو اس پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے ایک کتاب لکھی بطور جواب. ٹھیک ہے. اب مرزا کہتا ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ وہ بزرگوں کی قبروں کو سجدہ تو نہیں کرتے لیکن ان کی قبور سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ آیا قبور کو سجدہ کرنا یا ان کو اس طرح وسیلہ بنانا کہ وہ خالق ہی تصور کیا جائے، تو ایسا عقیدہ ہمارے علماء دیوبند کا نہیں ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہی ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. دوسری بات کہ سوال کو پڑھے بغیر جواب پڑھنا صرف یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے، آپ کو چاہیے تھا کہ حسام الحرمین اس کی ایک ایک شق آپ سامنے رکھتے اور پھر المحنت کو سامنے رکھتے تو جواب واضح تھا. یہ میں انجینئر مرزا کے ان متبعین سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے ہاتھوں میں جوتا لے لیجئے اور اس سے کہیے کہ اس بات کا جواب دو کہ جب اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہم قبور سے برکات اور فیض کے قائل ہیں، یہ کیوں کہا ہے، اس کا سوال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں، ختم، خلاص ہو گیا. اب اس میں مزید کیڑا اس نے یہ نکالا کہ کسی نے حضرت نانوتوی کو دیکھا کہ وہ قبر سے تشریف لائے اور اس کو ذکر کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو کرامات اولیاء، اس پر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں، خارق عادت کسی چیز کا ہونا وہ معجزہ یا کرامت کہلاتا ہے. آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. البتہ آپ جس چیز کا انکار کیے جا رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ اس کی حیثیت شریعت میں ہے ہی نہیں. بات کو سمجھے نا، اس کی حیثیت شریعت میں نہیں ہے. یعنی نبی ہونے کے لیے اس بات کا ہونا تو لازم ہے کہ وہ کامل عقل اور اخلاق حمیدہ کا پیکر ہو. یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر کرامات اور معجزات ہو، کیونکہ کرامات اور معجزات یہ نبوت پر موقوف ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے لیکن اس گدھے انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کیونکہ عقل ہی اتنی سی ہے. یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ نبوت اور کرامات کا، یہ معجزات اور کرامات کا اس سے نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اس پر موقوف ہے. یعنی کبھی اللہ نے اس لیے کسی کو نبی بنایا ہو کہ اس میں معجزہ یا کرامات ہیں، ایسا نہیں ہے. بات سمجھیں. دوسری بات میں نے آپ سے کہا کہ کرامات یا معجزات ان دونوں کا متعلق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب آپ کرامت کا انکار کریں گے تو پھر آپ کو معجزے کا بھی انکار کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ماں سوائے عقل کے. سوائے عقل کے کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. اور عقل کے دلیل ہونے پر میں نے آپ کو معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے تھے. اچھی طرح دیکھ لیجئے، سن لیجئے. ٹھیک ہے نا، کہ مدینہ میں
جس تنے سے، خشک تنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بنایا گیا تو وہ رونے لگ گیا، اور اس منظر کو دیکھنے والے ساری دنیا تھی، یعنی مدینے کے تمام مسلمان. یہ کوئی خبر واحد نہیں تھی، بخاری مسلم میں ہے، دیکھ لیجئے. تو میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر عقل پر تولنا ہے تو پھر ان معجزات کا انکار کرو، اور اگر ان معجزات کو مانو گے تو پھر حضرت نانوتوی کا باہر آ کر نکلنا اور ان کا آپس میں صلح کروانا اور پھر واپس چلے جانا، اس کو بھی مانو. بات سمجھیں؟ کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کوئی تقسیم کریں گے تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ کرامات اور معجزات، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھے نا؟ یہ تو کچھ نہیں ہے. ایک رافضی اہل تشیع میں سے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ آپ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میری اس جاگتی ہوئی آنکھوں سے کراؤ. میری اس جاگتی ہوئی آنکھوں سے کراؤ، میں ایمان لے آؤں گا، دیوبند بن جاؤں گا. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے پتہ کیا فرمایا؟ 4 گواہ لے کر آؤ، 4 گواہ لے کر آؤ اس بات پر، میں ابھی تم کو تمہارا جو یہ مطالبہ ہے پورا کرتا ہوں. خدا کی قسم وہ شخص اسی وقت بھاگ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ نسل انجینئر سے تھا، وہ نسل انجینئر سے تھا. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کو تو کانفیڈنٹ تھا مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات پر. جیسے ایک رافضی کو جنازے پر لایا وہ مذاق بنانے کے لیے اور کہا کہ جنازہ پڑھائیے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ کوئی مذاق کرنا چاہتے ہیں، اسی وقت فرما دیا کہ دیکھو مذاق نہ کرو، بیچارہ اٹھ نہیں پائے گا. آپ کو معلوم ہے؟ یا اس کا بھی انکار کر دو گے؟ کر دو انکار. جاؤ اس علاقے میں جا کر پوچھ لو، ہندوستان کے اس گھر سے جا کر پوچھ لو، تحقیق کر لو. اگر ہم غلط ہوئے تو تم ہمارے سر کے تاج، اور اگر تم غلط ہوئے تو تمہارے متبعین کا جوتا اور تمہارا سر. یہ وہ شخص، اس کی فیملی آج تک ہندوستان میں موجود ہوگی. جا کر پوچھ لو کہ جس کو جنازے کے اندر بطور مزاح لٹایا گیا اور حضرت نانوتوی سے کہا گیا کہ جنازہ پڑھائیے، اور وہ شخص زندہ تھا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جاؤ میاں اپنی جماعت کے پاس لے جاؤ، ہمارے پاس تگ نہ کرو ورنہ اٹھ نہیں پائے گا. اور وہی ہوا. نہیں آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے. جب پڑھایا تو پھر سیدھا قبرستان گئے. اس کا تحقیق کر لیجئے اور کریے انکار ذرا. میں انجینئر کے تمام متبعین سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تو بدبخت آپ کو فوراً گھما دے گا، ٹھیک ہے نا، اور آپ بیچارے وہ سر 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 کہنے میں جو ہے نا مارے جاؤ گے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اس سے کہیں کہ اس کا جواب دے، اس کی تحقیق کرے ہندوستان کے اندر، جہاں پر وہ شخص، وہ خاندان موجود ہوگا کہ جس کو جنازے پر لایا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اس میں ایسی کون سی مطلب ایسی بات ہے کہ جس کا انکار کیا جائے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ روز محشر انسان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ بات سمجھیں؟ انسان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. تو جب ایک چیز کا وجود عالم کے اندر موجود ہو
جس کی خبر موجود ہو تو اس کے انکار کی کیا حاجت ہے؟ ہاں، آنکھ البتہ جدا ہوا کرتی ہے، سوچ فکر یہ جدا ہوا کرتی ہے۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ کرامات کا آپ ایسا انکار کیا کرتے ہیں جیسا کہ کفار انبیاء کا انکار کیا کرتے ہیں۔ آپ کی مشابہت یہاں ہو رہی ہے، معلوم ہے آپ کی مشابہت یہاں ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے، اور افسوس ہے ان عقلوں پر، ان لوگوں پر کہ جو نصیحت کو نہیں لیتے۔ تو بہرحال المحنت پر ان کا پہلا اعتراض وہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کے قبور سے فیوز کے قائل ہیں، اور مثال دے رہے ہیں حضرت نانوتوی کی، یعنی سوال گندم جواب چنا۔ تو بھائی یہاں پر فیوز و برکات سے مراد توسل ہے، توسط۔ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، ہمارا نہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرما، یا اللہ آپ کے محترم مکرم بندے فلاں بن فلاں کے توسط سے یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے یار، اس کو آپ نے کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ اس پر آپ وہ دلیل دیتے ہیں قرآن کی کہ ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ادعونی پکارا کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے نا، مانگا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے ہے نا۔ اب اس کے اندر درمیان میں کوئی توسط آ گیا، کوئی واسطہ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ لیکن مانگا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے ہے۔ اس میں کیا برائی نظر آئی آپ کو؟ ذرا تو عقل کو استعمال کریں، اتنے کیوں بے وقوف بننے جاتے ہیں؟ تو فیوز و برکات سے مراد توسط ہے، توسل ہے، کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے یا رب۔ یعنی ایک عام سا ایک معاملہ ہے، ایک بات ہے عام سی، کہ ہر شخص اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں۔ سیدنا عمر کو فرمایا گیا کہ آپ سے جب آپ امیر المؤمنین بنے تو آپ کی شان کو اللہ نے بڑھا دیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں 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 نہیں، اسلام تو پہلے سے بلند تھا، اسلام نے عمر کو بلند کر دیا۔ تو یہ تو طبیعت کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو کم تر ظاہر کریں نا یار۔ اب اس کے لیے ہم کہیں گے کہ ہم توسط سے مانگتے ہیں، تو اس کے اندر عاجزی اور ندامت کا پہلو ہے، عاجزی اور ندامت کا پہلو ہے، کیونکہ ہم اس بات کو کر رہے کیوں ہیں، اس عقیدے کو بیان کر رہے کیوں ہیں؟ اس کو تو آپ نے حذف کر دیا، اس کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، اور ڈائریکٹ آپ نے جواب کو ذکر کیا۔ تو اب جتنے بھی اس کے مریدین ہیں وہ جوتا اٹھائیے 10 نمبر کا اور اس کے سر پر ماریں کہ جھوٹ کیوں بولا۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلا اس کا اشکال تھا جس کا میں نے آپ کو ایک مختصر سا حوالوں کے ساتھ جواب دے دیا۔ اب وہ دوسرا اشکال کیا ہے، تیسرا اشکال کیا ہے، وہ تو انشاءاللہ دیکھ لوں گا میں بعد میں، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جتنا وقت ملا تو اس سے استفادہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پھر بات رہ نہ جائے۔ کہ جب ایک شخص قبر کو خالق بنا دے، اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دے،
جیسا کہ ایک قوم کیا کرتی ہے، اور اس وقت بھی کیا کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ آپ جائیں مزاروں کے اندر، کیا ہو رہا ہے؟ شرک ہے، اور شرک نہیں ہے تو بتائیے۔ اور قبور پر جانا یہ بھی ممنوع نہیں ہے، قبور پر جانا یہ بھی ممنوع تو نہیں ہے نا بھائی۔ وہاں پر جائیے، وہاں پر قرآن کریم یاسین کی تلاوت کیجئے، دعائے مغفرت کیجئے ان کے لیے، اور ان کے توسط سے مانگیے اللہ سے اپنے ذات کے لیے۔ ہاں، اب اس کا طریقہ لوگوں نے اختیار کر دیا غلط، کوئی سجدے میں گر گیا، کوئی لیٹ گیا، کوئی چپل باندھ رہا ہے، کوئی تعویذ باندھ رہا ہے۔ تو بھیا ہم یہ سب کام نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہم قبور کو خالق نہیں مانتے ہیں، ہاں البتہ ان کے توسط سے ہم اللہ سے اپنی مراد کو پوچھتے ہیں، یعنی اپنی مراد کو حاصل کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اب اس کو آپ کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں؟ یہ خیانت ہے، بالکل واضح خیانت، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ پہلے سوال سامنے رکھیے، پھر اس کے بعد آپ جواب پڑھیے، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نا۔ آخر ہمیں عقائد کے باب میں ایسا کہنے کی حاجت ہی کیوں پیش آئی؟ ہمارے عقائد تو وہ ہیں جو عقیدہ تحاوی کے اندر ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ یہ تو ایک اضطراری کتاب ہے جو اضطراراً لکھی گئی ہے کسی بات کے جواب میں۔ یہ ہمارے عقائد نہیں ہے، یہ مراد نہیں کہ یہ ہمارے عقائد مستقل بنیادوں پر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے اس لیے لکھا کہ ایک جواب ہے، بس ختم، اس کی وہ حیثیت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او اصمت، فلیقل خیرا او اصمت، کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اب یہاں پر مجھے بتاؤ کیا مناسبت ہے اچھی بات کہنے کی یا چپ رہنے کی؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھی بات کہو، نہیں کہنا ہے تو خاموش رہو، لیکن من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کیوں؟ اس کی کیا مناسبت بنتی ہے؟ بات سمجھے نا؟ تو اس پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، تاکہ یہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ یہاں پر ابھی فی الحال آپ کو یہی بتانا مقصود ہے کہ برکات سے، فیوض سے کیا مراد ہے ہماری؟ وہ توسط ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ قبر پر صیغہ کیا پڑھتے ہیں؟ مخاطب کا صیغہ پڑھتے ہیں یا غائب کا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ آپ کون ہوتے ہو انکار کرنے والے کہ آپ قبر کھول کر دیکھو تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قبر کی مٹی کو حرام فرمایا گیا ہے کہ وہ انبیاء کی قبور کو مس کرے۔ اور مجھ سے سن لیجئے کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش کے درمیان دونوں کے اندر افضل کون ہے؟ تو سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو زمین سے جو مٹی آپ کے جسم سے مس ہے وہ افضل ہے اللہ رب العزت کے عرش سے۔